بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس کو موت نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہے خیر و برکت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل کے ساتھ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گی سورہ یاسین کی فضیلت اور بہت ہی طاقتور اور بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل عمل کے بارے میں۔ جمعے کے دن اس کا عمل، اس کو پڑھنا، ویسے تو آپ کسی بھی دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے انشاءاللہ پوری کرے گا۔ سورۃ یاسین وہ سورت ہے جن کا شمار ان سورتوں میں سے ہوتا ہے جو ایک سورت دنیا جہانوں کے کاموں کے لیے ایک کافی ہوتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنا سنت بھی ہے۔ میں حدیث کے ساتھ آپ کو بیان کرتی ہوں۔ میرے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ دیکھیں کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے خود پڑھی اور حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ دنیا بنانے سے پہلے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ یاسین کو پڑھا۔ اور میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ دیکھیے کہ دنیا بنے کو کتنے سال ہو چکے ہیں۔ تو سائنسدان بتاتے ہیں کہ 25 سے 30 ارب کے قریب ہو چکے ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائی، دیکھیے 25 سے 30 ارب سال پہلے یہ کائنات تشکیل ہوئی ہے۔ اگر اسی کو لے لے تو اس سے 1000 پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جنت، دوزخ، فرشتے، ہوا، مٹی، پانی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے۔ اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں، اگر دل نکل جائے کسی چیز کا تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی پہلی 3 آیتیں کی وجہ سے۔ اس کی جو پہلی 3 آیتیں کا جو مضمون ہے وہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگلی پوری سورہ یاسین اور باقی ساری جو آیتیں ہیں وہ باقی سارے احکامات وہی ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ایک حدیث آپ کو بیان کرتی ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو کسی سے پیار ہو، لاڈ ہو، اس کو پھر وہ پیار لاڈ کے ساتھ ناموں سے پکارتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ میں محمد، میں احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، حاتم، ابو قاسم اور طٰہٰ۔ یاسین، ایک تو سورہ یاسین کی سب سے بڑی فضیلت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین، میرے نبی کا نام ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے پیارے نام ہیں۔
تو میرے عزیز بہن بھائی یہ دیکھیے کہ بھی زمین آسمان بنے نہیں تو میرا اللہ پاک یہ فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ سورہ یاسین کے بہت سارے فضائل ہمیں ملتے ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں ہر چیز کا دل ہے، اسی طرح قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ اسلام کے قائد کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت اور آخرت کا وقوع آخرت تیسرا حصہ ہے۔ ہمارے عقائد بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک چیز ہم نہیں مانتے معاذ اللہ تو پھر ہم اسلام پر نہیں ہوتے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں حدیث کے الفاظ ہے کہ مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے روح کے نکلنے میں آسانی فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں سورہ یاسین ہر مشکل کے حل کا علاج ہے، اور اس صورت میں بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے جو میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک صورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریک لقب سے نوازے گا، اس صورت کو پڑھنے والے کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس عظمت والی صورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھے اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی خدا کی رضامندی کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بہت خوبصورت سی حدیث ہے، ہر اللہ کا بندہ ہر اللہ کی بندی اس پہ عمل ضرور کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جس نے رات کو سورہ یاسین پڑھی اور اس حالت میں وہ صبح اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں یہ دیکھیے کہ ان باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں بلائی ہی بلائی ہے۔ یہ سورت ہر قسم کی حاجت کے لیے سیر ہے۔ اگر اس کو بعد نماز فجر ایک دن روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ پاک اس کو ہر دل عزیز بنا دے گا، اور اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شیاطینوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی، اور اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالحہ اولاد سے نوازے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں سورہ یاسین پڑھنے کے بعد جو خواہش اللہ کا بندہ یا بندی اپنے دل میں لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ اور دشمن کی شر سے بچنے کے لیے بھی سورہ یاسین کو ایک دفعہ پڑھنا بہت ہی بیسٹ ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس کی فضیلت بیان کی ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے قرآن مجید کی کتنی برکت ہے۔ تو جو میرا بھائی بہن اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہے وہ اس طرح پڑھے جس طرح میں آپ کو بیان کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مصیبتیں ہر پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور ہر قسم کی جائز حاجتیں پوری ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی جمعوں میں انشاءاللہ اللہ پاک ان کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائی جس اللہ کے بندے بندی کو کوئی بھی حاجت ہو، رزق کی ہو، اولاد کی ہو، رشتے کی ہو، پریشانی کی ہو، جس طرح کی بھی حاجت ہوگی تو وہ سورہ یاسین کو اس طرح پڑھے، اور اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیجیے، اور اس مبارک سورت کو نماز جمعے کے بعد پڑھنا ہے۔ اور میری بہنیں بیٹیاں گھروں میں نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جب آپ سورہ یاسین پڑھیں جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے،
1 گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو منہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور آپ نے سورہ یاسین کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جب آپ پہلی مبین پہ پہنچے تو 3 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور جب دوسری مبین پہ پہنچے تو 3 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب تیسری مبین پہ پہنچے تو سورۃ الم نشرح 3 مرتبہ پڑھیں اور جب چوتھی مبین پر پہنچے تو 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں اور جب 5ویں مبین پہ پہنچے تو آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں۔ جب 6 مبین پر پہنچے تو اس میں آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ لطیف بالعباد یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور اسی طرح پھر آپ سورۃ یاسین کی وہ آیت کمپلیٹ کریں۔ جب 7ویں مبین پہ پہنچے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجت ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ پاک پورا فرمائے گا، چند ہی دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائی، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ اس طرح پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا، جس طرح کی بھی آپ چاہتے ہوگے، جیسا بھی چاہو گے انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا۔ تو میرے عزیز بہن بھائی، جو پانی کا گلاس ہاتھ رکھا ہوگا آپ اس پہ پھونک مارے، دم کریں اور پھر اس کو خود بھی پی لیں اور سارے گھر والوں کو بھی پلا دیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اور جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو اس کو شیئر کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے، ایسا کرنے سے آپ کو بہت سا اجر ملے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی، میری اور سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، اللہ پاک ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے دور رکھے اور اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے جیسے اللہ پاک کو ہم پسند آ جائیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔